تشریف فرما علماء کرام، حفاظ کرام، شہرائے عظام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. 104 سال ہو گئے ہیں وصال کو. لوگ اپنوں کو مرنے کے بعد 4 سال بھی مشکل سے یاد رکھ پاتے ہیں. 104 سال ہو گئے ہیں. دنیا میں ہر جگہ رضا رضا کی صدائیں سنائی دیتی ہیں. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. آخر کیا وجہ ہے کہ کتنے رنگ پھیکے پڑ گئے تھوڑے ہی عرصے میں. رنگ رضا دن بدن اور بھی زیادہ تیز ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ رنگ رضا کیسا رنگ ہے کہ دن بدن اس کی رونقیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اگر وجہ آپ ڈھونڈیں گے تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ان کے در پہ بک جاتا ہے وہ انمول ہو جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کی غلامی جس انداز کے اندر حضور سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت و رضوان نے کی ہے، یہ اس غلامی کا صدقہ ہے کہ آج بھی جہاں پہ عشق رسول کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ رضا کا نام ضرور آتا ہے. بلکہ عشق و محبت اعلی حضرت ایک استعارہ اور ایک پہچان بن چکا ہے. آج یہ جو محفل سجائی گئی ہے جوانان احمد آباد اعلی حضرت غلامان غریب نواز کمیٹی کی طرف سے، جو سیدی سرکار خواجہ خواجگاں ہند الولی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کا غلام ہوتا ہے، وہی تو اعلی حضرت کا چرچا کرتا ہے. اور یہ محفل جس انداز کے اندر سجائی گئی ہے یہ خود اپنے آپ کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی رضا سے پیار کرتا ہے وہ سارے اولیاء کرام سے محبت کا اظہار کرتا ہے. حضرات مکرم اعلی حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب گفتگو چھیڑی جاتی ہے تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کہاں سے گفتگو کی جائے. وہ ایک دریا ہے اور
جس نہج سے بھی آپ ان پہ گفتگو کرنا چاہیں گے وہ آپ گفتگو کرتے چلے جائیں گے، گفتگو ختم نہیں ہوگی، وقت ختم ہو جائے گا۔ میں چاہوں گا آج کی محفل میں مجھے جو کہا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو بھی پیش کرنا ہے اور اعلیٰ حضرت سرکار کی عظمتوں کو بھی سمجھانا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد، اپنے دور کے مجدد گزرے ہیں، یہ آپ حضرات جانتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجدد کسی ایک دو نے نہیں کہا ہے، بلکہ ندوہ جیسا صلح کلیت کا جو پلیٹ فارم تھا اس کے رد میں پٹنہ کی سرزمین پر 1900 عیسوی کے اندر ایک پروگرام ہوا تھا۔ اس پروگرام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ 1/3 دنیا آج اس پروگرام کے اندر جمع ہو گئی ہے، 1/3 دنیا اس پروگرام میں جمع ہو گئی ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا لاکھوں کا سمندر۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اسٹیج پر تشریف فرما یا موجودین علماء کرام اور مفتیان کرام کی تعداد کم و بیش 1000 تھی۔ جس پروگرام میں علماء اور مشائخ 1000 کی تعداد میں موجود ہوں اور 1/3 دنیا ایک مبصر کے تبصرے کے مطابق جس پروگرام میں جمع ہو گئی ہو، اس پروگرام کی اہمیت کا اندازہ آپ خوب لگا سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے اندر علامہ عبد المقتدر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ اس صدی کے مجدد امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ، اور جتنے علماء و مشائخ تھے سب نے اس بات کی تصدیق کی اور سب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بلا شبہ اس صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی۔ تو اتنی بات تو آپ حضرات سمجھ گئے کہ 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے علماء نے اس صدی کا مجدد تسلیم کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجدد کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، وہ روایات کی روشنی میں تو ایک سلسلہ ہے ہی۔ شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک قول کی روشنی کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ولی ہوا کرتا ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم تھے، لیکن کئی لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ اعلیٰ حضرت جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں، آپ تحریر فرماتے ہیں کہ زمانے کے اندر جتنے بھی اہل ایمان ہوتے ہیں سارے مسلمانوں کو جو فیض ملتا ہے وہ مجدد کے واسطے سے ملتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں چاہے اقطاب ہوں، اوتاد ہوں، نقبہ ہوں یا نجبہ ہوں، چاہے کوئی بھی ولی ہو، اس زمانے کے اندر جسے بھی فیض ملے گا، جسے بھی برکتیں ملیں گی، مجدد کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوا کرتا ہے، صرف ولی ہی نہیں ہوتا بلکہ اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ولی، اور آپ کے گھرانے کے اندر اولیاء کرام کا ایک سلسلہ اور اپنے زمانے کے ولیوں کے آپ سردار گزرے ہیں۔ حضرات مکرم، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت تو بہت پہلے تسلیم کی جا چکی تھی، اور آپ حضرات کو تو پتہ ہی ہوگا یہیں کاٹیا وار کے جو بزرگ گزرے ہیں انہیں نے تقریباً 175 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اتنے زمانے کے بعد میں بریلی کی سرزمین پر ایک اللہ کا ولی آنے والا ہے جس کا نام احمد رضا ہے۔ وہ تو آپ حضرات بارہا سن بھی چکے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی چونکہ بہت بڑے ولی تھے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے ایک بار آپ راستے سے گزر رہے ہیں، کسی عورت نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے کچھ کلر پھینک دیا۔ اب مریدین جلال میں آئے کہ جا کر کے اس کو سزا دیں، آپ نے منع فرما دیا اور رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ اس نے مجھے رنگ دیا ہے تو اس کو رنگ دے۔
اب جب آپ نے دعا فرمائی اس نے تو دنیا کے رنگ سے رنگا تھا، وہ آئی اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کفر سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ایمان کا رنگ چڑھا دیا۔ دعا فرمائے اللہ اس نے مجھے رنگا ہے تو اس کو رنگ دے، اللہ نے اسے ایمان کے رنگ کے اندر رنگ دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اعلیٰ حضرت کے دادا کتنے بڑے ولی ہیں۔ ایک بار اعلیٰ حضرت کے والد محترم علامہ نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اپنے والد یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا کی بارگاہ میں اس خواب کو جب بیان کیا، خواب کو جب سنا تو علامہ رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا، یعنی میرا ایک ایسا پوتا ہوگا جس کے علم کا دریا ٹھاٹے مارتا ہوا دریا ہوگا، مشرق و مغرب اس کے فیضان سے مالا مال ہوں گے۔ جب اعلیٰ حضرت سرکار پیدا ہوئے تو علامہ نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں اٹھا کر کے اپنے والد یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا کی بارگاہ میں جب لے کر کے گئے، آپ نے گود میں لے کر کے جب اپنے پوتے کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے چشمہ عرفان سے ایک دنیا سیراب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اعلیٰ حضرت کتنے بڑے ولی، اور ولایت کے آثار بچپن ہی سے آپ کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایک بار آپ مدرسے میں جب پڑھنے کے لیے گئے، استاد کے سامنے ایک بچہ آیا اور بچے نے استاد کو سلام کیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ استاد نے اس بچے کے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہا بلکہ کہا کہ جیتے رہو بیٹا۔ اب اعلیٰ حضرت ابھی بچے ہیں لیکن جو مجدد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچپن کے اندر بھی اتنا شعور عطا فرماتا ہے۔ آپ نے استاد کی بارگاہ میں عرض کیا کہ انہوں نے سلام کیا تھا، آپ نے سلام کا جواب تو نہیں دیا، آپ نے کہا جیتے رہو بیٹا، تو یہ سلام کا جواب تو نہیں ہوا، سلام کا جواب تو وعلیکم السلام ورحمت اللہ ہے۔ جب استاد نے سنا تو خوش ہوئے اور اتنا خوش ہوئے کہ دعاؤں سے نواز دیا۔ تو یعنی بچپن کے اندر شریعت مطہرہ کی یہ پاسداری، یہ جملہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں شریعت مطہرہ کی پاسداری کا۔ آج کل لوگ ولایت کی جب بات آتی ہے تو ولی کو جب ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہوا میں اڑ رہا ہے کہ نہیں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، اس کی دعاؤں سے لوگوں کی تقدیر بدل رہی ہے کہ نہیں بدل رہی ہے۔ لیکن ولایت کا یہ معیار نہیں ہے۔ ولایت کا معیار کیا ہے؟ غوث زماں، غوث اعظم، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جینا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کرامت یہ ہے، ولی کی کرامت یہ ہے۔ کیا ہے ولی کی کرامت؟ فرماتے ہیں کہ اس کا فعل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوا کرے، یہ ہے کرامت۔ اب اعلیٰ حضرت کی آپ ساری زندگی دیکھ لیں، کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے خلاف آپ کا کوئی فعل نظر نہیں آئے گا۔ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، ایک کرامت تو وہ ہوتی ہے جس کو لوگ کرامت کہتے ہیں، وہ ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا۔ فرماتے ہیں اس کرامت کے اندر دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چمتکار دکھائے اور آپ اس کو کرامت سمجھ جائیں، حقیقت کے اندر وہ کرامت نہ ہو۔ اس کرامت میں جو حقیقت میں کرامت نہیں ہے، لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن فرماتے ایک کرامت وہ ہے جو معنوی کرامت ہے، اس میں کبھی دھوکہ نہیں ہوتا۔ فرماتے یہ وہ کرامت ہے کہ بندہ شریعت مطہرہ کے اوپر ساری زندگی عمل کرے، واجبات کی پاسداری کرے، بری باتوں سے پرہیز کرے، یہ ایسی کرامت ہے، اس کرامت کے اندر کبھی دھوکہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ حیات طیبہ کو دیکھیں، یہ کرامت آپ کی زندگی میں کتنی پائی جاتی تھی۔ اب ساری زندگی ہم کھنگالیں گے تو یہی عنوان بن جائے گا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پڑوسی حاجی صاحب تھے، وہ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے۔ ایک بار انہوں نے جھاڑو اٹھائی اور آستانہ رضویہ پر جھاڑو لگانا شروع کر دیا۔ اب سید قناعت علی نے جب دیکھا جو اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، وہ دوڑ کر کے گئے اور جھاڑو ان کے ہاتھوں سے انہوں نے لینے کی کوشش کی۔ کہا حاجی صاحب آپ عمر دراز بزرگ آدمی ہیں، آپ جھاڑو نہ لگائیں۔ تو انہوں نے جواب کے اندر حاجی صاحب نے کہا کہ یہ میرے پیر کا آستانہ ہے، یہاں پہ جھاڑو لگاتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا عمر میں اگرچہ میں
आला हजरत से बड़ा हूं, लेकिन मैंने इनका बचपन भी देखा, इनकी जवानी भी देखी, और मैंने इनका बुढ़ापा भी मैं इनका देख रहा हूं। फरमाते हैं बुढ़ापे में तो कोई भी बुजुर्ग बन जाता है, मैंने इनको बचपन में भी बुजुर्ग देखा, इनको जवानी में भी बुजुर्ग देखा, और बुढ़ापे में भी बुजुर्ग देख रहा हूं। फरमाते हैं कि मैंने इनको बचपन, जवानी और बुढ़ापे में यकताए रोजगार पाया, और मैं इस बात की गवाही देता हूं कि सही मानों के अंदर मेरे पीरो मुर्शिद आला हजरत सरकार वाकई बुजुर्ग है, और इनकी बुजुर्गी का कोई जवाब नहीं है। ये कौन कह रहा है? आज 100 साल के बाद में किताबें पढ़ करके कोई आलिम नहीं बता रहा है, जिसने बचपन भी देखा हो, जिसने जवानी भी देखी हो और बुढ़ापा भी देख रहा, वो कह रहा है मैंने बचपन में भी बुजुर्ग देखा, इनको जवानी में भी बुजुर्ग देखा, बुढ़ापा भी इनका बुजुर्गी में गुजर रहा है। फरमाते बुजुर्ग बुढ़ापे में तो कोई भी बुजुर्ग बन जाता है। तो ये मेरे शान है आला हजरत सरकार की, और इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन ही से बुजुर्ग थे और जवानी में भी बुजुर्ग थे, कि जब 22 साल की उम्र में अपने पीरो मुर्शिद के यहाँ सैयद आले रसूल मारेरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अपने वालिद मोहतरम के साथ में जब हाजिर हुए थे, पीरो मुर्शिद ने मुरीद भी किया था, और आपने सुना था कि खिलाफत से भी नवाज दिया था। उस वक्त शाह हुसैन नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था, हुजूर आज बात समझ में नहीं आई, आपकी खानका का तो ये मामूल है, कोई आता है तो उसको चिल्ला करवाया जाता है, मुजाहिदा करवाया जाता है, रियाजतें करवाई जाती है, एक जमाने के बाद में जब उसका दिल सुतरा हो जाता है तब उसे खिलाफत से नवाजा जाता है। बात समझ में नहीं आती। बरेली शरीफ से ये मौलाना साहब अभी तशरीफ लाए, अभी आपने इनको मुरीद भी किया और खिलाफत से भी नवाज दिया। आला हजरत के पीरो मुर्शिद ने जो जुमला कहा था, उस जुमले को सुन करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि आला हजरत सरकार बचपन ही से अल्लाह के वली थे। अल्लाह अकबर। पीरो मुर्शिद ने कहा, लोग आते हैं मेला कुचेला दिल लेकर के आते हैं, उनका दिल साफ करने के लिए पहले रियाजत और मुजाहिदा करवाया जाता है। ये बरेली के आए हैं मौलाना साहब, ये जो तशरीफ लाए हैं, ये पहले से साफ सुथरा दिल लेकर के आए हैं, इन्हें एक निस्बत के इत्तिसाल की जरूरत थी, वो मैंने अता कर दी। और उसके बाद में कहा, मुझे एक फिक्र सताती थी, कल क़यामत के मैदान में अगर मेरे मौला ने मुझसे पूछा कि बोल आले रसूल मेरे लिए क्या लेकर के आया है, तो मैं रब की बारगाह में क्या पेश करूंगा। क्योंकि बंदा चाहे कितनी भी इबादत कर ले, चाहे कितना भी तकवा व तारत इख्तियार कर ले, लेकिन अल्लाह की बारगाह के अंदर अपने आमाल को पेश कर देना ये कोई मामूली बात नहीं है। रब की बारगाह के अंदर जब बंदे की पेशी होती है तो बाल की खाल निकाली जाती है। हजरत शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर जमाना किताब क़ूतुल क़ुलूब के अंदर फरमाते हैं, क़यामत के मैदान के अंदर बंदों का जब हिसाब होगा तो साल के एतबार से नहीं होगा, महीनों के एतबार से नहीं होगा, दिन के एतबार से नहीं होगा, घंटों के एतबार से नहीं होगा। अल्लाह की बारगाह में जब बंदे की पेशी होगी तो बंदों का हिसाब अल्लाह की बारगाह के अंदर सांसों के एतबार से लिया जाएगा। अगर साल के एतबार से हिसाब हो तो बंदा साल में तो कुछ नेकी कर ही लेता है, अगर महीने के एतबार से हिसाब हो महीने में तो कुछ नेकियां हो ही जाती है, हफ्ते और दिन के एतबार से अगर हिसाब हो तो बंदा छूट सकता है। लेकिन अगर बंदे का हिसाब सांसों के एतबार से लिया जाए तो कौन निजात पाएगा। यानी ऐ बंदे बता, तूने जो ये सांस बाहर निकाली तो क्या अमल किया, तूने जब ये सांस को अंदर लिया तो क्या अमल किया, तब तूने दूसरा सांस लिया तो क्या किया, और सांस को बाहर निकाला तो क्या किया। एक दिन के अंदर बंदा एक घंटे के अंदर हजारों सांस लेता है, दिन के अंदर लाखों सांस लेता है, हफ्ते और महीने के अंदर करोड़ों सांस लेता है, फिर साल भर के अंदर करोड़ों करोड़ों सांसें लेता है। ऐसे ही जब बंदे से क़यामत के मैदान के अंदर एक एक सांस का जब हिसाब लिया जाएगा तो बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर अपनी सांसों का हिसाब कैसे दे पाएगा। आले रसूल सैयद आले रसूल मारेरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ये फिक्र सताती थी, कल क़यामत के दिन अगर मेरे मौला ने मुझसे पूछा कि आए आले रसूल बता मेरी बारगाह में तू क्या लेकर के आया है, मैं रब की बारगाह में क्या पेश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी फिक्र दूर हो गई। कल क़यामत के दिन अगर मेरे रब ने मुझसे पूछा बोल आले रसूल तू क्या लाया है, मैं अहमद रजा को पेश कर दूंगा, अर्ज करूंगा मौला मैं तेरी बारगाह में अहमद रजा लेकर के आया हूं। जिस मुरीद के ऊपर पीर इतना नाज करे
اس مرید کی شان کتنی بلند ہوگی، اور ایک اللہ کا ولی جس پر ناز کرے وہ خود کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ حضرات مکرم اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے شریعت مطہرہ کے ایسے پاسدار تھے، اللہ اکبر۔ بچپن کے اندر جب روزہ رکھا آپ نے، دوپہر کے وقت میں چہرہ کچھ بھوک کی وجہ سے کملانے لگا، والد محترم بند کمرے میں لے گئے اور کہا بیٹا یہ فرنی ہے کھا لو، کہا میرا روزہ ہے۔ تو آپ نے جب والد محترم نے سنا تو کہا کہ بیٹا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، اب روزہ افطار کر لو۔ کہا کہ نہیں، میں تو روزہ جو ہے وہ سورج جب غروب ہو جائے گا تب افطار کروں گا۔ تو والد محترم نے کہا یہاں پہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے؟ تو اعلی حضرت نے کہا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مولا تو مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی بچپن کے اندر یہ تقوی اور پرہیزگاری کا عالم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان مکرم، اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا بڑا اعلیٰ منصب عطا فرمایا تھا، اور یہ بات میں آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ آج ہم جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، بڑے ڈھونگی باباؤں کا دور ہے، کیسے کیسے لوگ ہیں، کہیں کہیں انگوٹھی پہننے والے بھی ملیں گے، لمبے لمبے چوٹی کی طرف بال رکھنے والے بھی آپ کو ملیں گے، بھانگ اور چرس کے نشے کے اندر دھت رہنے والے بھی بابا ملیں گے، اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جو نماز نہیں پڑھتے، اور ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم تو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے پاس میں عورتیں بے پردہ حاضر ہوتی ہیں، اور ان کے پاس میں عورتیں بے پردہ موجود رہتی ہے، نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، نہ سنتوں پہ عمل ہے، نہ فرائض اور واجبات کی پاسداری ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن ساتھ میں آپ نے بتا بھی دیا کہ اگر تم کسی کا دامن تھامنا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ کس کا دامن تم کو تھامنا ہے۔ اعلی حضرت سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی کا دامن پکڑنا ہے، اگر کسی کا مرید ہونا ہے، کسی سے فیض حاصل کرنا ہے، تو پہلے یہ دیکھو کہ سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں ہے، پھر یہ دیکھو اس کا سلسلہ اللہ کے رسول علیہ السلام تک متصل ہے کہ نہیں ہے، اور یہ دیکھو کہ اتنا بڑا عالم ہے کہ نہیں کہ اپنی ضرورت کی مسائل کتابوں سے نکال سکے، اور پھر یہ دیکھو کہ وہ فاسق ہے کہ غیر فاسق ہے۔ اگر اس کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، سلسلہ متصل ہو اللہ کے رسول علیہ السلام تک، عالم ہو، ضرورت کے مسائل نکال سکتا ہو، اور فاسق مولی نہ ہو، تب جا کر کے اسے اپنا پیر بناؤ۔ آج لوگ تھوڑا سا کام بگڑتا ہے، کام خراب ہوتا ہے، کیسے کیسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور انہیں اپنا پیر بنا لیا کرتے ہیں۔ حضرات مکرم اعلی حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد دوراں ہے، مجدد 14ویں صدی کے مجدد ہے، اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ شریعت مطہرہ کی پاسداری کا درس دیا کرتے۔ لوگ کہتے نا کہ فلاں بابا کے پاس گیا، وہ روزانہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کرتے، کہتے اشاروں میں نے نماز ادا کر لی۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا طریقہ کیا تھا؟ آخری عمر کے بارے میں آپ کی حیات طیبہ کے اندر ملتا ہے کہ جب آپ آخر عمر کے اندر بڑے کمزور ہو گئے، مسجد تک جانے کی طاقت نہیں تھی۔ آپ کو یہ مسئلہ تو معلوم ہے کہ اگر کوئی اتنا کمزور ہو جائے مسجد تک نہ جا سکے تو ایسا شخص گھر پہ نماز ادا کر سکتا ہے، اگر مسجد میں نہیں جائے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت آخر عمر کے اندر جب بہت کمزور ہو گئے تب بھی مسجد کی حاضری ترک نہ کرتے، کرسی پر بیٹھ جاتے، 4 لوگ کرسی پر بٹھا کر کے آپ کو مسجد کے اندر لے کے جایا کرتے تھے۔ ایک بار اتفاق کی بات ہے، جماعت کا وقت ہو گیا، کوئی مسجد کے اندر لے جانے والا نہیں تھا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھسٹتے مسجد کے اندر پہنچے اور جماعت کے ساتھ جا کر کے نماز ادا فرمائی۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، کم سے کم اتنا تو دیکھنا چاہیے جو شریعت پہ نہیں چل رہا ہے وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ عزیزان مکرم، شریعت یہ سب پر مقدم ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کیسے کیسے لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی نے سنا ایک آدمی بہت عبادت و ریاضت کرتا ہے اور اس کی عبادت و ریاضت کا بڑا شورا ہے، اس کو بلوایا، جب وہ حاضر ہوا تو اس بزرگ نے پوچھا
کہ میں نے تمہاری جو ہے وہ ریاضت کا بڑا شہرہ سنا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے جواب کے اندر کہا کہ میں جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ اللہ کا دیدار کرتا ہوں، سمندر کے اوپر جو ہے وہ کرسی لگتی ہے، عرش لگتا ہے اللہ کا، اور میں رب کا دیدار کرتا ہوں۔ وہ جب سنا بزرگ نے تو کہا کہ عالم کو بلاؤ۔ جب عالم تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ وہ حدیث پڑھ کے سناؤ تو کہ روزانہ شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے۔ اب عالم نے حدیث پاک پڑھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزانہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ سمندر پہ لگاتا ہے۔ جب وہ حدیث پڑھی تو جو بزرگ تھے، وہ بزرگ بنے ہوئے تھے لوگوں کے درمیان، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں روزانہ دیکھتا ہوں اللہ کا عرش سمندر پہ لگتا ہے، وہ رونے لگے کہ افسوس میں روزانہ شیطان کو خدا سمجھ کر کے عبادت کرتا تھا۔ اپنے کپڑے پھاڑے اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ تو شیطان کیسے کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اگر بندہ کسی ڈھونگی کے پاس چلا جائے اور اس کے کرتبوں کو دیکھ کر کے اگر بگڑ جائے تو خود بھی برباد ہوگا اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کرے گا۔ حضرات مکرم اعلی حضرت سرکار، اور یہ بات میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتا دو، وظیفہ بتا دو، کاروبار نہیں چلتا ہے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، کہا حضور ایک وظیفہ بتا دیجئے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، پہلے داڑھی چہرے پہ سجاؤ، پھر جو ہے وظیفہ بتایا جائے گا۔ اب وہ چلے گئے، کچھ دن کے بعد میں پھر آئے، کہا حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ فرمایا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب چہرے پہ داڑھی سج جائے گی تو میں خود ہی تمہیں وظیفہ بتا دوں گا۔ اعلی حضرت سرکار کا تو یہ طریقہ، اگر کوئی فاسق آ جائے تو اس کو وظیفہ بھی نہ بتائے، پہلے اسے داڑھی رکھنے کی تلقین کرے، اور یہ صفا چٹ لوگ بیٹھ گئے لوگوں کو مرید بنانے کے لیے، اور ایسے ڈھونگی لوگوں کے پاس لوگ کرتب دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حضرات مکرم سمجھو، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے، اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے کوئی وظیفہ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات بھی یہی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک قریشی تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری روزی تنگ ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ عطا فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بھی کہا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ تم بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں روزی عطا فرما دے گا۔ لوگ وظیفہ پڑھنے لگ جاتے ہیں اور نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو روزی کا وظیفہ ہی یہی بتایا، اگر روزی چاہتے ہو تو پھر نماز کی پابندی کرو۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد ہے، اللہ کے ولی ہے، نماز کی کیسی پابندی آپ سنیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک نماز کے لیے اعلی حضرت نے کتنا پیسہ خرچ کیا۔ جب اعلی حضرت سرکار حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو جو گاڑی بریلی شریف سے جاتی تھی اور آگرہ میں گاڑی بدلنا پڑتا تھا، تو آگرہ میں اگر گاڑی بدلتے تو پھر نماز چھوٹ جاتی ظہر کی۔ آپ کے گھر والے سب پہلے ہی جا چکے تھے۔ اب اعلی حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اگر میں اس گاڑی سے جاتا ہوں اور آگرہ میں گاڑی بدلتا ہوں تو میری نماز چھوٹ جائے گی۔ آج تو لوگ گھر میں نماز نہیں پڑھتے، ٹرین کے اندر سفر کے اندر تو نماز پڑھنے والا کوئی مشکل سے مل جائے تو مل جائے۔ جس طرح اپنے گھر پہ نماز فرض ہے، ایسے ہی ٹرین کے اندر بھی اگر وقت ہو جائے تب وہاں پر بھی نماز فرض ہے، سفر میں بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز بھی بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو فاسق ہے، اور وہ پیر بننے کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔ اعلی حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، جب آپ کو پتا چلا کہ اگر آگرہ میں گاڑی بدلی کریں گے تو نماز چھوٹ جائے گی، اعلی حضرت کو پتا چلا کہ ایک گاڑی ایسی بھی ہے اگر یہاں سے پورا ڈبہ ریزرو کرا دیا جائے تو پھر آگرہ میں جا کر کے وہ ڈبہ پورا کا پورا کاٹ کر کے بمبئی والی گاڑی سے لگا دیا جائے گا، اور پھر نماز نہیں چھوٹے گی، آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ریزرو ڈبہ کر لیا جائے۔ لیکن اس کی قیمت ٹکٹ کی تھی 235 روپے، ایک ٹکٹ کی قیمت تھی 235 کا مطلب آج کے زمانے میں تو کئی ہزار روپے بن جائیں گے۔ اس زمانے کا ایک روپیہ بھی آج بہت زیادہ قیمتی بنتا ہے۔ اعلی حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ ہزاروں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، کہا میری نماز بچ جانی چاہیے۔ اعلی حضرت نے وہ 235 روپیہ دے کر کے ڈبہ ریزرو کرایا، آگرہ پہنچے، نماز ادا کی جماعت کے ساتھ میں۔ اب وہاں سے خط لکھا کہ الحمدللہ میں نے جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کر لی ہے، میرا پیسہ وصول ہو گیا ہے، آگے میں مفت کے اندر سفر کر رہا ہوں، میں آگے جو میں جا رہا ہوں مفت کے اندر سفر کر رہا ہوں۔ سوچ دیکھو
واقعہ نہیں، آپ سوچ دیکھو اعلیٰ حضرت کی، اگر ایک نماز صحیح وقت پہ ادا کر لی اور اتنے 1000 روپے خرچ ہو گئے، اعلیٰ حضرت کی سوچ دیکھو۔ آج لوگ کہتے ہیں میں نے یہ کر لیا پیسہ وصول ہو گیا، میں نے یہ کر لیا پیسہ وصول ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ وقت پہ ادا کر لی، میرا پیسہ وصول ہو گیا، چاہے میں نے ہزاروں روپیہ دیا ہے، میرا پیسہ وصول ہوا، آگے کا جو سفر ہے وہ فری میں سفر کر رہا ہوں میں، کیونکہ ایک نماز کو مل جانا یہ تو بہت کم ہے، اگر اس پر پوری دولت بھی لوٹا دی جائے تب بھی کم ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار کی فکر ہے۔ اور لوگ آج ایسے ڈھونگی لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہیں نماز کی پرواہ نہیں۔ حضرات مکرم، اگر اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہو تو نمازی بھی بنو، خالی وظیفہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بندہ، ایک بار اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں پوچھا گیا حضور مجذوب کی پہچان کیا ہے، سچا مجذوب کیسے پتا چلے گا؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو سچا مجذوب ہوگا وہ کبھی شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا، وہ یعنی شریعت کے اوپر چلے گا۔ آپ دیکھ لیں یہیں احمد آباد کی سرزمین پر سید موسیٰ سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجذوب گزرے ہیں، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ جمعہ کا وقت ہو گیا آپ نماز پڑھنے نہیں چلتے، انہوں نے انکار نہیں کیا، فوراً نماز کے لیے مسجد کے اندر آ گئے۔ یہ اور بات ہے، ان پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو بعد میں پھر آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ تو سچا مجذوب ہوگا وہ کبھی شریعت کا انکار نہیں کرے گا۔ ایک بار اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور سچے وجد کی پہچان کیا ہے؟ آج کل بہت سارے جھومتے ہیں، اس کو تو وجد کے عالم میں رہتا ہے، پتہ نہیں وجد کے عالم میں رہتا ہے کہ نشہ کر کے آیا ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اب اگر پتہ لگانا چاہتے ہو تو پتہ لگانے کا طریقہ میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا اگر وجد سچا ہو تو فرائض اور واجبات کے اندر خلل نہیں پڑے گا، یعنی اس حالت کے اندر بھی فرض اور واجب کو نہیں ترک کرے گا۔ اور اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک واقعہ بیان کیا، فرماتے ہیں شاہ ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، فرمایا کہ شاہ ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بغداد مقدس کے اندر ان کا مزار ہے۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے بالکل قریب کے اندر ان کا مزار ہے۔ الحمدللہ وہاں پہ حاضری ہوئی، بڑا بارونق مزار ہے۔ جب وہاں پہ ہم لوگ حاضر ہوئے تو جو ہی ہم لوگ فاتحہ کے لیے حاضر ہوئے، وہاں کے جو سجادہ نشین وغیرہ ہیں وہ آئے، انہوں نے چائے وغیرہ پیش کی۔ میں نے سوچا دیکھو بزرگوں کی بارگاہ میں رہنے والے لوگ کتنے بااخلاق ہوا کرتے ہیں۔ تو شاہ ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ وجد کے عالم میں آ گئے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتایا گیا حضور شاہ ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 3 دن ہو گیا ہے وجد کے عالم میں ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ ان کی نماز کا کیا حال ہے۔ وجد کی بات کی تو کیا پوچھا، فرمایا بتاؤ کہ ان کی نماز کا کیا حال ہے۔ کہ حضور جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور جب نماز پڑھ لیتے تو پھر کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سچا وجد ہے، یعنی بندہ اگر وجد میں بھی آ جائے تو کبھی فرائض اور واجبات کو ترک نہیں کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیمات ہے۔ آج کل آپ جس انداز کے اندر دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کئی کئی انگوٹیاں پہننا، اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ ایک انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے اور وہ انگوٹھی چاندی کی ہونا چاہیے اور اس کے اندر ایک ہی نگ ہونا چاہیے اور 4.5 ماچا سے کم وزن ہونا چاہیے، یعنی تقریباً 4.25 گرام کی ہونی چاہیے، اور فرمایا کہ سونا تانبا پیتل وغیرہ کی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے بتا دیا اگر کوئی سونے کی انگوٹھی پہنے وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، اگر وہ دھات کی انگوٹھی پہنے وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہے، کئی نگینوں والے انگوٹھی پہنے وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہے، اگر 4.5 ماچا یا اس سے زیادہ کی انگوٹھی پہنے وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ شریعت مطہرہ پہ پورے طور پر گامزن رہے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات آپ دیکھیں، میرے امام نے ساری زندگی جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی پاسداری فرمائی۔ ایک بار خود فرمایا مجھے 3 کاموں کا بڑا شوق ہے، 3 کاموں سے مجھے بڑی دلچسپی ہے۔ فرماتے ہیں ایک تو بد مذہبوں کا رد کرنا، ایک کیا بد مذہبوں کا رد کرنا۔ آج کل لوگ بد مذہبوں کا رد کرو تو ان کے چہرے بدلنے لگ جاتے ہیں، اور آج کل لوگ کام دیکھتے ہیں کہ وہ بہت کام کر رہا ہے، وہ بڑا دین کا کام کر رہا ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ
اللہ سے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے محبت کرے، کسی سے اگر نفرت رکھے تو اللہ ہی کے لیے نفرت رکھے، اگر کسی سے دوستی کرے اللہ ہی کے لیے دوستی کرے، اور کسی سے دشمنی کرے تو اللہ ہی کے لیے دشمنی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولایت کا منصب عطا فرماتا ہے۔ تو جو کہے سب سے پیار کرو، سب سے محبت کرو، وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اور آپ سنیں، ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے نفرت کی، اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روک کر کے رکھا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا ہے۔ اب جو سب سے محبت کرے اس کا ایمان کبھی کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے ایمان کی مضبوط رسی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ نماز۔ آپ نے فرمایا یہ تو ایک نیکی ہے۔ بعد میں صحابہ نے عرض کیا روزہ۔ آپ نے فرمایا یہ تو ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا جہاد۔ آپ نے فرمایا یہ تو ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی مضبوط رسی یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے محبت کی جائے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی رکھی جائے۔ یعنی جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے ان سے آپ دشمنی رکھو گے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایمان کی مضبوط رسی عطا فرمائے گا۔ علامہ ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں اگر تم زمانے والوں کے درمیان ایمان کی کتنی قدر ہے اگر اس کا پتہ لگانا چاہو تو مسجدوں کے اندر لوگوں کی بھیڑ مت دیکھو، حج کے موقع پہ لبیک کا شور مت دیکھو، اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے لوگوں کے دلوں میں ایمان کتنا ہے، ایمان کی قدر کتنی ہے، تو یہ دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ان کا اتحاد اور اتفاق کیسا ہے۔ یعنی اگر اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ اگر وہ اتحاد اور اتفاق رکھتے ہیں تو چاہے وہ لبیک کی حدائیں بلند کریں، چاہے جمعہ کے اندر مسجد کے اندر بھیڑ لگا دیں، وہ کبھی بھی ان کے دل کے اندر آپ کو ایمان نہیں ملے گا۔ اگر ایمان ملے گا تو ان لوگوں میں ملے گا جو صحیح معنوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے نفرت اپنے دل کے اندر رکھتے ہو۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے 3 کاموں سے بڑی دلچسپی ہے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ میں بد مذہبوں کا خوب رد کروں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ساری زندگی بد مذہبوں کا رد کیا، اور پھر فرماتے ہیں مجھے دوسرے کام سے دلچسپی ہے، وہ یہ ہے تحفظ ناموس رسالت، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں پر پہرا دینا۔ کیسا پہرا دیا؟ ایسا پہرا دیا، ایسا پہرا دیا کہ اگر کوئی اس طرح کی بات آ گئی تو تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کا طریقہ دیکھیں آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ میرا آقا علیہ السلام کی شان تو بڑی بلند ہے، اگر صحابہ پر کوئی حرف آتا تھا، ایک بار ایک تفضیلیوں کا ایک گروہ ہے وہ اعلیٰ حضرت کو انہوں نے مناظرے کے لیے چیلنج کیا اور بریلی شریف بیٹھ کر کے آ گئے۔ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسہل لے رہے تھے، ایک حکیم کے علاج میں آپ چل رہے تھے اور وہ حکیم آپ کو مسہل دوائیں دے رہا تھا جس سے جو ہے وہ اندر کی صفائی ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے جب صفائی کرنے کی دوائیں چلتی ہیں، اسعال کی دوائیں چلتی ہیں تو بندہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے اور گھر کے باہر نہیں نکلتا ہے۔ اب ان تفضیلیوں کو، ان رافضیوں کو پتہ چل گیا کہ اعلیٰ حضرت علاج کروا رہے ہیں اور مسل رہ رہے ہیں، اچھا موقع ہے مناظرے کا چیلنج کرو۔ وہ مناظرہ کریں گے نہیں، اور اگر وہ کریں گے تو ان کا حکیم ان کو منع کر دے گا۔ انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جب یہ مناظرے کا چیلنج آیا، آپ نے مناظرے کا چیلنج قبول فرما لیا۔ اب جب مناظرے کا چیلنج قبول ہوا، حکیم کو پتا چلا تو حکیم نے منع کیا۔ اعلیٰ حضرت کا جملہ سنو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم دین کی خدمت کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا جملہ سنو، میرے امام نے کیا کہا تھا۔ حکیم نے کہا بہت نقصان ہوگا، آپ مسل لے رہے ہیں، مناظرہ کریں گے تو آپ کی طبیعت پہ بہت برا اثر پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ مناظرہ کرتے ہوئے مر جانا مجھے زیادہ پسند ہے، مناظرہ کرتے ہوئے مر جانا مجھے زیادہ پسند ہے، لیکن مناظرے سے بھاگتے ہوئے اپنی جان بچانا یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ بتاؤ اعلیٰ حضرت سرکار صحیح معنوں کے اندر دین کی خدمت کا کیسا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتے تھے۔ اسی لیے تو فرمایا تھا کہ الحمدللہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، تو دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ۔
یہ عشق و محبت کا عالم تھا. اور اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا تیسرا کام ہے شریعت مطہرہ فقہ حنفی کی پاسداری کرنا. فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت، یہ 3 کام میرے ذمے لگا دیے گئے ہیں. اور اعلیٰ حضرت سرکار ساری زندگی انہی تینوں کاموں کو انجام دیتے رہے. اور کیسے انجام دیا؟ شریعت کی پاسداری بھی فرمائی اور خود شریعت مطہرہ کے اوپر اعلیٰ حضرت سرکار نے ایسا عمل کیا. آج جب ہم پڑھتے تو حیرت میں ڈوب جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت سرکار کو شریعت پہ عمل کرنے کا کیسا جذبہ عطا فرمایا تھا. آپ دیکھیں جب بندہ بوڑھا ہو جائے اور بڑھاپے کی حالت کے اندر جب بہت کمزور ہو جائے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے روزہ نہ رکھے، اس کے بدلے میں فدیہ دے دے. لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا. پتہ لگایا نینی تال کے اندر موسم ٹھنڈا ہے، فرمایا یہاں پہ بریلی میں گرمی ہے، میں نینی تال میں جاؤں گا، بھوپالی پہاڑ پہ جا کے وہاں پہ روزہ رکھوں گا. وہیں پہ تشریف لے گئے اور وہیں پہ جا کر کے آپ نے روزوں کو ادا فرمایا. یہ شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کا ایسا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. تو میں تعلیمات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت کی آپ تعلیمات کو اٹھا کر کے دیکھیں. اعلیٰ حضرت سے کئی مرتبہ پردے کے بارے میں سوال ہوا. آج کل پردے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے. پردے کے جو ہے وہ ریلیٹڈ کئی مسائل ہیں. ایک تو پردے کا مسئلہ ہے، پھر پردے کو لے کر کے ہماری بچیوں کا غیر مسلموں کے ساتھ میں فرار ہو جانا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور پھر پردے کے اوپر پابندی، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور پھر اسی سے جڑے ہوئے بہت سارے مسائل آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. اعلیٰ حضرت سے جب سوال ہوا کہ پیر سے پردہ کرنے کا کیا حکم ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا پیر سے بھی پردہ کیا جائے گا. اور اس کے بعد میں پردے کی جو صورتیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں وہ آپ پڑھ لیں گے تو میرے خیال سے اگر کوئی صحیح معنوں پہ دین پہ چلنے والی عورت اگر اس کو پڑھ لے گی تو کبھی بھی شریعت کے خلاف اپنے قدموں کو اپنے مکان سے باہر نہیں نکالے گی. آج دیکھیں مزارات پہ عورتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا عورتوں کا مزارات پہ جانا کیسا ہے، فرمایا تم جانے کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ پوچھو کہ اس پر اللہ کی اور صاحب مزار کی کتنی لعنت ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ جب تک وہ لوٹ کر کے نہیں آ جاتی ہے تب تک اس کے اوپر ملائکہ کی لعنت ہوتی ہے. عورت کے لیے صرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ جانا جائز ہے، باقی اسے مزارات کے لیے باہر نکلنا یہ جائز نہیں ہے. آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، بچیاں ہماری غیروں کے ساتھ میں فرار ہو رہی ہے اور جو ہے وہ لوگوں کے اندر آوارگی بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ کتنی گندگی پھیلا دی گئی ہے. آج عورتوں کو کتنا جو ہے وہ کم لباس پہنا کر کے مارکیٹ کے اندر اتار دیا گیا ہے. جب ایسے حالات ہو جائیں تو معاشرہ بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ وہ حدیث قدسی آپ یاد کر لیں. میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان چیزوں کو مت دیکھنا، اس لیے کہ قبر کے اندر کیڑے سب سے پہلے تیری آنکھوں سے کھانے کی شروعات کریں گے. جب تم کو قبر میں رکھ دیا جائے گا اور قبر میں جب کیڑے کھائیں گے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا آدم کے بیٹے سب سے پہلے جو ہے وہ کیڑے تیری آنکھ سے کھانے کی شروعات کریں گے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو زنا کرے گا وہ زنا اس کے گھر کی طرف لوٹ کر کے جائے گا. یعنی اگر آج تم کسی کو بری نظر سے دیکھو گے کل تمہاری ماں بہنوں کو بھی کوئی بری نظر سے دیکھے گا. اگر آج تم کسی کے ساتھ میں غلط حرکت کرو گے، میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا اس کا مفہوم یہی ہے کل تمہارے گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی اس طرح کی حرکتیں کی جائیں گی. آج جو حالات بن رہے ہیں یہ ہماری بدنگاہیوں کی سزا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے جو پردے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا تھا اگر اس کو آپ پڑھ لیں تو میں کہتا ہوں کوئی عورت کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ فرار ہونے کا تصور ہی نہیں کر سکتی. اس لیے کہ اسلامی تعلیمات تو یہ ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بیوہ ہو گئی، جب یہ بیوہ ہوئی تو اس وقت ابو طلحہ ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے ان کو جو ہے وہ پیغام دیا نکاح کا. ابو طلحہ بڑے مالدار تھے. جب حضرت ام سلیم نے سنا تو ابو طلحہ کو جواب کے اندر کہا کہ تم بڑے مالدار ہو، تمہارے جیسے لوگ اگر نکاح کا پیغام دیں تو منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن تم کافر ہو اور میں ایمان والی ہوں. ایک مومنہ عورت کسی کافر سے کبھی نکاح نہیں کر سکتی ہے. یہ غیرت ہوا کرتی ہے مومنوں کی. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں جب جنگ کے موقع پر حضرت خولہ کے ساتھ کئی خواتین کو عیسائی گورنر نے جب گرفتار کر لیا تو حضرت خولہ نے کہا اپنی عزت بچانے کے لیے جان دے دینا گوارا ہے لیکن عزت کا سودا نہیں ہوگا. خیمے کی لکڑیاں اکھاڑی، جنگ شروع کی
30 عیسائیوں کو مار ڈالا. آخر میں جو ان کا کمانڈر پطرس تھا اس نے کہا کہ اے خولا تم بڑی حسین و جمیل ہو, مجھے بڑی بڑی رئیس دادیاں شادی کے لیے آفر کرتی ہیں, اگر تم لڑنا بند کر دو میں تمہیں اپنے نکاح میں لے لوں گا. تو اس وقت ایک مسلمان عورت کا جواب سنو, یہ ہوتی ہے غیرت ایمانی. پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بچی غیر مسلم کے ساتھ میں فرار ہو گئی. کیوں فرار ہو گئی؟ اس لیے فرار ہو گئی کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کی جو تعلیمات, اسلامی تعلیمات اپنی کتابوں میں پیش کی تھی, ہم نے ان تعلیمات امام احمد رضا پہ عمل نہیں کیا, اس لیے آج ہمارے گھر اجڑ کر کے رہ گئے. اگر تعلیمات اسلامی پہ عمل کیا ہوتا تو حضرت خولا کی طرح جواب دیتی, کہا تو رئیس ہے, تو سردار ہے, تو بڑا مالدار ہے, عورتیں تیرے لیے تڑپتی ہیں, سب اپنی جگہ, لیکن میں مسلمان عورت ہوں, میں تجھ سے شادی کرنا تو بڑے دور کی بات ہے, میں اپنے اونٹ اور اپنی بکری کو بھی تجھ سے چرانا کبھی گوارا نہیں کر سکتی ہوں. میں تو اتنا بھی نہیں گوارا کرتی کہ اپنے جانوروں کو تیرے جیسے کافر سے میں چرواؤں. یہ غیرت مسلم ہوا کرتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ کی نگاہیں پاکیزہ ہوں گی, آپ کی نگاہیں اگر ستھری ہوں گی, تو کبھی بھی آپ کی بیٹی بے غیرت نہیں ہوگی, آپ کی عورت کبھی بے غیرت نہیں ہوگی, کیونکہ گناہ جو ہے وہ پلٹتا ہے. اگر آپ غیرت مندی کا مظاہرہ کریں گے, وہ روایت میں نے اس سے پہلے بھی بیان کی تھی, ایک جو ہے وہ سید گھرانہ ہے, بڑا شریف گھرانہ تھا, اتفاق سے حالات بدل گئے اور رزق کے اندر تنگی ہو گئی, اور تنگی اتنی بڑھ گئی کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا. جب کوئی راستہ نہ بچا, اس گھر کی ایک پاکیزہ خاتون نے اپنا نقاب اپنے سر پہ رکھا اور باہر نکل گئی. گھر کے اندر فاقے ہیں, اب کوئی راستہ نہیں ہے پیٹ کی آگ بجھانے کا. اس عورت کا دل تڑپ گیا, وہ خاتون باہر نکلی تاکہ کسی غیر مرد سے میں تعلق قائم کروں, کچھ پیسہ مل جائے, اپنے گھر والے لوگوں کے پیٹ کی آگ میں بجھا سکوں. اتنی مجبوری جب اس خاتون کے ساتھ میں پیش آئی, وہ چلی گئی. صبح سے لے کر کے شام تک چوراہے پہ کھڑی رہی, لیکن کوئی مرد اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوا. جب شام ہو گئی, گھر پہ آئی, باپ نے پوچھا بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ بیٹی نے اپنا دل کا حال بتا دیا, ابا جان گھر میں سب بھوک سے بےتاب ہیں, میرا دل تڑپ گیا, آج میں نے پورا ارادہ کر لیا تھا اپنی عزت کا سودا کروں گی, لیکن میں اپنے گھر والوں کے پیٹ کی آگ بجھا دوں گی. لیکن ابا جان مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی, میں سارا دن کھڑی رہی لیکن کسی نوجوان نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. تو باپ نے کہا اے میری بیٹی, اگر تم پوری زندگی بھی کھڑی رہو گی تو کوئی تمہاری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا, اس لیے کہ تمہارے باپ نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھا ہے. جب میں اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچاتا ہوں تو میرا مولا میرے گھر کی خواتین کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے. تو اگر ہماری نگاہیں پاکیزہ ہوں گی تو ہماری گھر کی عزتیں بچیں گی. ورنہ آج جیسے حالات بن رہے ہیں, اگر ایسے وقت کے اندر ہم نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا, اور پردے کی جو تعلیمات میرے امام نے ہمیں عطا فرمائی ہے شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر, اگر ہم ان تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے تو آنے والا وقت اپنے دامن کے اندر بہت سارے فتنے لے کر کے آ رہا ہے. حضرات مکرم, آپ کو پتا ہے آج بے حیائی, بے پردگی, عیاشی اور فحاشی کہہ کر کے نہیں پھیلائی جا رہی ہے. فنکشن کے نام پر, کلچر کے نام پر, پروگرام کے نام پر, پارٹی کے نام پر یہ سب بے حیائی ہو رہی ہے. مجھے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, اگر آج راستے کے اندر کوئی من چلا آپ کی بچی کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ دے کر کے چلا جائے, کیا آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ میری بچی کو کوئی اجنبی پرایا آوارہ آدمی گلدستہ دے کر کے چلا جائے؟ آپ اسے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, آپ اسے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن آج ایسا کلچر اور ایسا فنکشن رائج کیا گیا ہے کہ آج ویلنٹائن ڈے کے نام پر, 31 کے نام پر آج اجنبی مرد ہماری بچیوں کو پھول بھی دے رہے ہیں, گلدستے بھی دے رہے ہیں, ان کے ساتھ میں جو ہے وہ گھوم بھی رہے ہیں, لیکن ہمارے ماتھوں پہ شکن نہیں آتی ہے. آج اگر ہماری بچی کو کوئی نچائے ہم مرنے مارنے پہ تیار ہو جائیں گے, لیکن کلچر کے نام پر, آج فیسٹیول کے نام پر ہماری بچیوں کو ڈانس پارٹی کے اندر, اسکولوں میں, کالجوں میں اور پارٹیوں میں نچایا جا رہا ہے. ہماری غیرت نہیں بیدار ہوتی. اگر آج
ہم نہیں بیدار ہوئے، آنے والا وقت اپنے دامن کے اندر اس سے بھی بڑے طوفان لے کر کے آ رہا ہے. آج ہمیں بدل جانا ہے. آج اگر ہم نہیں بدلیں گے تو کل آنے والا وقت ہمیں بدل کر کے رکھ دے گا. وقت پہ، حالات پہ لکھے ہوئے تحریر کو پڑھو اور سمجھو. اور عزیزان مکرم، اعلی حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات تو اتنی بلند ہے، میرے امام نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ کبھی برباد نہیں کیا. آج ہماری زندگیاں کیسے برباد ہو رہی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. آج غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں. میرے امام نے تو ایک جگہ سے کہیں آ گیا تھا کہ یہاں پہ آپ تشریف لا کے دین کی خدمت کریں. میرے امام نے فرمایا تھا یہاں پہ آ جاؤ، آ کے دیکھ لو. اگر احمد رضا کا ایک لمحہ بھی اگر خالی رہتا ہو تو پھر ہاتھ پکڑ کر کے تم احمد رضا سے کہنا کہ چلو ہمارے ساتھ میں چلو. میرے امام نے وقت کی اتنی قدر کی. اور آج تعلیمات امام احمد رضا پر عمل کے لیے پروگرام سجانے والے اگر وقت کی قدر نہ سمجھیں گے تو پھر وقت کی قدر کون سمجھے گا. حضرات مکرم، وقت کیا ہے؟ علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے زندگی نام ہے انہی سانسوں کا. جب سانسیں رک جائیں گی تو کہا جائے گا زندگی ختم ہو گئی ہے. اور یہ سانسیں چاہے تو آج رک جائیں چاہے کل رک جائیں، وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. قوم لوط کے بارے میں نے پڑھا ہے. قوم لوط پر جب اللہ کا عذاب آیا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ راستے میں بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. آج بتاؤ ہماری زندگیاں کیسے برباد ہو رہی ہیں راستے میں بیٹھ کر کے. مجھے یاد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلنے لگا تو اسی زمانے کی بات ہے، رستم روم نے اپنا ایک جاسوس حضرت عمر فاروق کی جاسوسی کے لیے مدینہ میں بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ مسلمانوں کے پاس کیا طاقت ہے، پوری دنیا میں مسلمان پھیلتے چلے جا رہے ہیں. وہ جاسوس آیا، اس نے مسلمانوں کی راتوں کو بھی دیکھا، مسلمانوں کے دنوں کو بھی دیکھا، پوری رپورٹ تیار کی اور اپنے جا کر کے رستم کو اس نے بتایا تھا میں نے مسلمانوں کا جائزہ لیا، میں نے دیکھا رات میں وہ عبادت کرتے ہیں اور دن میں جہاد کے لیے نکل جایا کرتے ہیں. آج اگر کوئی ہمارا جائزہ لینے کے لیے نکل آئے تو کہے گا کہ بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں، جوان خوش گپیوں کے اندر مگن ہیں اور بوڑھوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں. جب اس طرح ہماری زندگیاں بن جائیں تو کیا تباہی نہیں آئے گی؟ کیا ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ عزیزان مکرم، یہ سب عذاب کی علامتیں ہیں. اگر ہم آج نہ بدلے تو کل آنے والا وقت ہمیں بدل کے رکھے گا. میرے امام کی تعلیمات پہ عمل کرو اور آج ہی پورے طور کے اوپر شریعت مطہرہ کے اوپر گامزن ہونے کا تہیہ کر لو، پھر دیکھو ہماری زندگیوں کے اندر کیسے انقلاب پیدا ہوتا ہے. تو میں نے بات شروع کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو کتنا بڑا جو ہے وہ منصب عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. آج بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار اللہ کے ولی تھے، اور جب یہ پتہ چل جائے گا کہ ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے تو اعلیٰ حضرت کے فرامین اور تعلیمات پہ عمل کرنے میں اور بھی زیادہ مزہ آئے گا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو بندہ عالم بیداری کے اندر ایک نظر اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کر لے تو صرف ولی نہیں ہے، ولایت کے 2999 مرتبے وہ طے کر جایا کرتا ہے. ایک نظر دیکھ لے. اعلیٰ حضرت نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں تو دیکھا ہی دیکھا، بیداری میں بھی کتنی مرتبہ دیکھا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب اعلیٰ حضرت سرکار دوسرے سفر پہ تشریف لے گئے تھے، دیوبندیوں نے علم غیب پر سوالات کیے تھے، اعلیٰ حضرت کو وہ سوالات دیے گئے تھے کہ 2 دن کے بعد میں شریف مکہ کے دربار میں جواب دینا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس موقع پہ علم غیب کے دلائل پہ کتاب لکھی تھی. آپ کو کتاب کا نام معلوم ہے نا، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اور یہ بھی پتہ ہے 8.5 گھنٹے میں لکھی تھی. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت وہ کتاب دے کر کے چلے آئے علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہ اس پر علماء مکہ مدینہ کے دستخط لے لینا. خود اعلیٰ حضرت سرکار چلے آئے بریلی شریف میں. علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب پہ علماء کی تصدیقات لے کر کے جب بریلی شریف پہنچے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور جب میں علماء مکہ و مدینہ سے دستخط لینے لگا تو وہ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. مصنف یہ مسافر تھے، ان کے ساتھ میں کتابیں تھی نہیں، یہ بخار کی حالت میں تھے،
اور اتنی مدلل کتاب لکھی ہے، اور وہ بھی 8.5 گھنٹے کے اندر انہوں نے لکھ دی ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی. اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ تھا، اعلیٰ حضرت راز کو راز میں رکھتے تھے. آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں کہ خوابوں کی بارات چھاپتے پھرے. میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ مرکز میں یہ تشریف لائے، یہاں تشریف لائے وضو خان. اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر کبھی اس طرح خوابوں کو بیان نہیں کیا کرتے، لیکن جب بات آ گئی تو راز سے پردہ ہٹایا. میرے امام نے بتایا ماجرا یہ ہے کہ جب میرے پاس میں علم غیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ سوالات پیش کیے گئے، اس وقت میرے جگر کے اندر درد تھا اور درد کی وجہ سے مجھے بخار تھا. لیکن جب بات آ گئی میرے آقا علیہ السلام کی تو احمد رضا کو اپنے درد کی پرواہ نہیں ہے. اگر پرواہ ہے تو اس بات کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دیا جانا چاہیے. میں نے زمزم سے وضو کیا، طواف خانہ کعبہ کیا، مقام ابراہیم پہ آیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں باب کعبہ کے سامنے بیٹھ گیا. اور باب کعبہ کے سامنے بیٹھ کر کے علم غیب پر جب دلائل لکھنے کا میں نے ارادہ کیا، میں نے نظر اٹھائی تو میں نے کیا دیکھا؟ باب کعبہ پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. دائیں طرف حضرت علی شیر خدا ہے، بائیں طرف حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر ہے. وہ فرماتے جا رہے تھے، میں لکھتا چلا جا رہا تھا. زندہ باد. حضرات مکرم امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ جو ایک نظر دیکھ لے وہ ولایت کے 2999 مرتبے طے کر جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے ایک نظر نہیں دیکھا، دیکھتے رہے، 8.5 گھنٹہ کتاب لکھی. اس کا مطلب دیکھتے رہے تو ولایت کے کتنے منصب طے کر گئے. اچھا ایک بات اور بتاؤں، البری شریف کے اندر ہے غوث زمانہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے بتایا کہ علامہ جلال الدین سیوطی ایسا کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک نظر دیکھ لے تو ولایت کے 2999 مرتبے طے کر جاتا ہے. حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ نے فرمایا انہوں نے جو بتایا وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر دیکھنے والا اور بھی پاورفل ہے تو اور بھی زیادہ مرتبے طے کر سکتا ہے. اور جنہوں نے بتایا انہوں نے اپنے اعتبار سے بتایا. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت نے ایک بار نہیں کتنی بار دیکھا. دوسری بار تو آپ نے سنا ہی ہے جب وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، پڑھا تھا نا کہ کوئی کیوں کر پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. جب کوئی اپنے آپ کو اس در کا کتا کہہ دے تو وہ آقا بڑے مہربان ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے مہربان ہیں اپنی امت پر. اپنی امت کے آنسو کبھی نہیں دیکھ سکتے. میرے آقا علیہ السلام اپنی امت کے آنسو نہیں دیکھ سکتے. اگر امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے. خود اعلیٰ حضرت سرکار نے فتویٰ رضیہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی قبر میں بھی اپنے امتی کو پکاروں گا. اور جو امتی کا جب کان بجنے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو یاد کیا ہے. تو آقا کہاں کسی کا درد دیکھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت تو وہ تو پھر امام عشق و محبت ہے. انہوں نے جب اپنا درد پیش کیا تو سنہری جالیوں سے میرے آقا نے دیدار عطا فرمایا. اور یہ بات یاد رکھے اعلیٰ حضرت سرکار کو دیدار عطا ہوا کیوں؟ بد مذہبوں کا رد لکھنے کے لیے بیٹھے تو دیدار ہوا. جو لوگ رد کرتے ہی نہیں ان کو کہاں سے دیدار ہوگا؟ اور جو رد نہیں کرتا ہے اور اس کے بعد بھی خواب چھاپتا ہے تو سمجھ جائیں کہ صحیح معنوں کے اندر اس نے خواب دیکھا ہی نہیں ہے. کیونکہ گستاخوں کے ساتھ میں جو اتنا نرم ہے میرے آقا اس پہ کہاں کرم فرمائیں گے؟ یہ کرم تو غلاموں پہ ہوتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. مجھے یاد ہے جب میں شاہجہاں پور گیا تھا تو مہمان شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، وہاں پہ ان کا مزار ہے. میں وہاں پہ حاضر ہوا. جب حاضری دے کر کے میں نکل رہا تھا لوگوں نے بتایا ان کے جو ہے بڑی کرامتیں ہیں اور شاہجہاں پور کے اندر ان کے بڑے کمالات مشہور ہیں. تو مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ ان کے حالات میں بھی پڑھوں. میں نے کہا کہ میں لوٹ رہا ہوں، اگر ان کے حالات پہ کوئی کتاب مجھے مل جائے تو راستے میں لمبا سفر ہے مطالعہ کر لوں گا. تو ان کی سوانح حیات مجھے لا کر کے دی گئی. ان کی سوانح جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ میری نگاہیں رک گئیں. اس کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ پیلی بھیت شریف کے اندر ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں شاہ جی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ. آج بھی ان کا عرس ہوتا ہے اور
ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے عرس کے اندر شرکت فرماتے ہیں. یہ وہی شاہ جی میاں ہیں کہ اعلیٰ حضرت ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. ایک بار حضور اعلیٰ حضرت سرکار شاہ جی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو بے پردہ عورتوں کو مرید کر رہے تھے اور حضور محدث صورتی بھی ساتھ میں تھے. آپ نئی ملاقات کیے چلے آئے. لوگ کہتے ہیں یہ بھی بابا وہ بھی بابا. بابا بابا کچھ نہیں, میرے امام کو دیکھو. بے پردہ عورتوں کو دیکھا تو اللہ کے ولی ان سے بھی ملنا گوارا نہیں کیا. اب جب شام کو پیر بھیت اسٹیشن پر پہنچے تو شاہ جی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ وہی اسٹیشن پر آ گئے اور معذرت طلب کی کہ حضور میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد میں بے پردہ عورتوں کو مرید نہیں کروں گا. جب اعلیٰ حضرت نے توبہ کے بارے میں سنا تو آگے بڑھ کے مصافحہ بھی کیا اور معانقہ بھی فرمایا. یہ ہوتا ہے مجدد کا رویہ. اگر شریعت کے خلاف چلے تو کوئی ولی بھی ہو تو ملاقات کرنا گوارا نہیں ہے, اور شریعت پہ چلے تو اسے اپنی آنکھوں کے اوپر بٹھانے کے لیے میرے امام تیار ہو جاتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کی زندگی ہے. تو شاہ جی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں روایتوں میں اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ, اعلیٰ حضرت نے جب حسام الحرمین لکھی اور دیابنا اور قادیانی کی آپ نے تکفیر فرمائی تو علماء ہندوستان کے پاس دستخط کے لیے کتاب گئی تو پیلی بھیت شریف کے اندر شاہ جی میاں کو کسی نے کتاب لے جا کے کی کہ اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب ہے, یہ لوگ گستاخی کیے ہیں, یہ سب کے سب کافر ہیں, جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے, آپ بھی اس کی تصدیق فرمائیں. کہاں ہم فقیر لوگ ہیں, کفر کے جھگڑوں میں ہم نہیں پڑتے. بس اتنا ہی انہوں نے کہا تھا. اس میں لکھا تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے ان کی ولایت کو سلب کر لیا. اب ولی کی اگر ولایت سلب ہو جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اگر سمجھنا ہے تو شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب البریز شریف پڑھ لو. انہوں نے اس میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے اگر ولایت ملنے کے بعد سلب ہو جائے. اب ان کی عجیب کیفیت ہو گئی, اپنے حجرے میں خانقاہ میں چلے گئے, دروازہ بند کر لیا, کوئی ملاقات نہیں کرے گا, پورا دن روتے رہتے. اتفاق سے اعلیٰ حضرت کا پیلی بھیت شریف کے اندر آنا ہوا. شاہ جی میاں سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. لوگوں نے کہا کہ حضور دروازہ بند ہے, پورا دن روتے رہتے ہیں, نہیں ملاقات کرتے. کہا کہ بریلی سے مولانا احمد رضا آئے ہیں. دروازے پہ آواز دی گئی, بریلی سے مولانا احمد رضا ملاقات کے لیے آئے ہیں. نام سنتے ہی دروازہ کھول دیا. دروازہ کھولا, میرے امام نے کہا حضور آپ ہی نے یہ کہا تھا نا کہ ہم کفر کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے, تو رو پڑے اور رو کر کے کہا میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں جنہوں نے یہ لکھا ہے وہ خود بھی کافر ہے, اور جو ان کو کافر نہ مانے یا ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے دعا فرمائی, اللہ نے ولایت کا منصب دوبارہ شاہ جی میاں کو عطا فرما دیا. اگر کوئی بد مذہبوں کے کفر کے اندر شک کرے, اگر ولی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ولایت سے معزول فرما دیتا ہے. تو جو ولی نہیں ہے وہ کیسے ولی بن پائے گا اگر بد مذہبوں کے حوالے سے اتنی نرمی اپنے دل کے اندر رکھتا ہو. حضرات مکرم, میرے امام کا پایا بڑا بلند تھا اور اعلیٰ حضرت کا ایمان مضبوط تھا, تبھی تو میرے امام نے ڈنکے کی چوٹ پہ حق بات کو بیان کیا. خود اعلیٰ حضرت سرکار نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اس آیت کریمہ سے اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنی تاریخ ولادت نکالی تھی. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے. اس سے پہلے والا ٹکڑا کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں, ایمان والے کبھی بھی ان سے محبت نہیں کر سکتے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے. اعلیٰ حضرت نے اس سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تاریخ ولادت نکالی. یہ میرے اعلیٰ حضرت سرکار کا ایمان مضبوط تھا, اور ایمان جب مضبوط ہو تبھی تو یہ عالم ہوا کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں جب مولانا غلام حسین آئے جو علم نجوم کے بڑے ماہر ہیں, آ کر کے بیٹھ گئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھو تو بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی اس مہینے میں. انہوں نے پورا جائزہ بنایا اور جائزہ بنا کے کہا کہ حضور بارش اس مہینے میں نہیں اگلے مہینے میں ہے. کہا ہو سکتی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کر لو یہ جائزہ آپ بھی پڑھ لیجئے. اعلیٰ حضرت نے جائزہ پڑھا, کہا کہ دیکھو ابھی اس مہینے کے اندر ستاروں کو دیکھ رہا ہوں میں کہ بارش ہے ہی نہیں. تو اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا مضبوط ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آج کل لوگ جو ہے وہ ذرا سی بات ہوتی ہے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں, کسی نے کچھ کہا تو اسی کے پیچھے چلے گئے. اور آج کل جو کفار و مشرکین اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں تو لوگوں کا ایمان بڑی جلدی بدل جاتا ہے. ابھی کرونا میں ہم نے دیکھا ہے, میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا بیماری اڑ کر کے نہیں لگتی ہے. کتنی عوام تو عوام علماء نے بھی یہ فتویٰ دے دیا کہ ہاں بیماری اڑ کر کے نہیں لگتی ہے لیکن جراثیم اڑ کر کے لگ جاتے ہیں. پھر حدیث پاک کا مفہوم کیا ہوا؟ ذرا سی بات پر لوگ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا
کہ دیکھو گھڑی میں کتنا بج رہا ہے. کہا حضور 11:15 بج رہا ہے. کہا 12 کب بجے گا؟ کہا پونے گھنٹے کے بعد بجے گا. اعلیٰ حضرت اٹھے اور گھڑی کی سوئیوں کو گھما کے 12 بجا دیا. کہا مولانا آپ تو کہہ رہے تھے پونا گھنٹے کے بعد 12 بجے گا, دیکھو 12 بج گیا. کہا 12 بجا نہیں, آپ نے بجایا ہے تو بج گیا ہے. تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا اگر میں گھڑی کی سوئی گھما دوں تو پون گھنٹہ پہلے 12 بج سکتا ہے, تو اللہ چاہے تو جو ستارے اگلے مہینے میں ہے وہ اس مہینے میں کیوں نہیں آ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ جملہ کہا, بادل امڑ کر کے آئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی. اتنا مضبوط ایمان اعلیٰ حضرت سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. لوگ جو ہے ذرا سی بات پہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. تعلیمات امام کی اگر بات آئے گی تو میں کہتا ہوں سب سے بڑی اعلیٰ حضرت کی تعلیم تو یہی ہے, اپنا ایمان بڑا مضبوط بناؤ, ذرا سی بات کے اندر بدل مت جاؤ. اعلیٰ حضرت سرکار کا ایمان اتنا مضبوط کہ جب میرے امام کو جو ہے وہ کسی وجہ سے ہاتھ کے اندر تھوڑی سی گلٹی نکل گئی تو طبیب نے کہا تھا تعاون ہے. اعلیٰ حضرت بول نہیں پا رہے تھے لیکن دل میں فرمایا تعاون نہیں ہے. جب ٹھیک ہو گئے تو طبیب سے کہا کہ جا کے ڈاکٹر کو کہہ دو تمہارا تعاون چلا گیا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ طبیب نے جب مجھ سے کہا تھا کہ میرے دل سے آواز آئی تھی مجھ کو تعاون کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا ہے جو کسی مبتلا کو دیکھ کر کے دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے اس بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے. تو میں نے تعاون کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لی ہے, مجھے یقین ہے میرے آقا کا فرمان سچا ہے, یہ بیماری مجھے کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اتنا مضبوط ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا. لیکن آج ہمارے ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے. اسی لیے اللہ اکبر, اعلیٰ سرکار کی جب باتیں آتی ہیں تو جب ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں سوچتے ہیں اللہ نے کتنا کچھ نواز دیا تھا. اب چونکہ محفل مختصر ہے میں نے یہ بات تو کی نہیں, اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا تھا, پھر اعلیٰ حضرت کا تقویٰ کیا تھا, پھر اعلیٰ حضرت کا علم کا دریا کیا تھا. اگر میں وہ باتیں اگر چھیڑوں گا تو آپ ہر بات پہ جھومنا شروع کر دیں گے. اللہ نے کیا کچھ ان کو بنایا تھا, اور جب اتنا رب نے نوازا تھا اللہ اکبر. تبھی تو حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو بنا رہے ہیں, وضو بناتے بناتے اچانک رونے لگے. اب مریدین گھبرا گئے, کیا بات ہے, کسی کی ہمت نہیں ہوئی. حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا, میں نے کہا کہ حضور کیا بات ہے, آپ وضو بنا رہے تھے رونے لگے. کہا میں فرشتوں کے کندھوں پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میں خبر آئی کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا ہے. تو وقت کا جو ہے وہ ولی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے میرے امام کا جنازہ, قطب الارشاد کا جنازہ فرشتے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار نے ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی, اور جو بندہ اللہ اس کی رسول کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا نوازتا ہے. صدیاں گزر جاتی ہے لیکن پھر بھی دلوں سے رضا رضا کی آوازیں آتی ہے, اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی, وہ آج بھی فروزاں ہے اور قیامت تک فروزاں رہے گی. اور حضرت مکرم آج کی محفل کا پیغام بھی یہی ہے, مسلک اعلیٰ حضرت پہ ڈٹ جاؤ. یہ میرے اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے. حضور صد الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتاؤ کتنے پائے کے ولی تھے اور کتنے بڑے عالم تھے, لیکن جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا اعلیٰ حضرت کے روزے پہ گئے اور جا کر کے رو کر کے کہا دین ملا تو یہاں سے ملا اور ایمان ملا تو یہاں سے ملا. یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیا صد الافاضل مسلمان پہلے نہیں تھے؟ ایمان پہلے بھی ان کے پاس میں تھا, بہت بڑے عالم تھے, لیکن انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ جس دور کے اندر جبہ و دستار والے گمراہ ہو رہے تھے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات نے لوگوں کے ایمان کو بچایا تھا. تو آپ نے جو یہ کہا کہ دین ملا تو یہاں سے ملا, ایمان ملا تو یہاں سے ملا, اس کا مطلب یہ تھا ہے میرے امام ایسے دور میں جب علم والے بھی گمراہ ہو رہے تھے آپ نے دستگیری فرمائی, اور صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, حق کیا ہے باطل کیا ہے, وہ صحیح طور پر آپ نے بتا دیا, اور ہم جیسے لوگوں کے ایمان کی آپ نے حفاظت فرمائی. اسی لیے مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینہ منورہ میں وصال کرتے ہوئے کہا الحمدللہ ساری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہا, الحمدللہ اسی مسلک کی میں نے تبلیغ کی. اللہ کا شکر ہے قدم رسول میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مسلک پہ مجھے موت عطا فرما رہا ہے.
آج لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرتے ہیں. 100 سال تک تو بزرگوں نے سینے سے لگا کے رکھا, یہ 100 سال کے بعد میں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس مسلک پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ 100 سال تک سینوں سے لگایا, اس کا مطلب یہ مسلک سچا ہے. اگر کوئی انکار کر رہا ہے یہ 100 سال کے بعد میں بیماری پیدا ہوئی ہے تو 100 سال والی بیماری پہ مت جانا, 100 سال تک بزرگوں نے جو کہا ہے اسی پہ عمل کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر استقامت عطا فرمائے, اس لیے کہ حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرما کے چلے گئے, مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اس جملے میں غور کریں, میرے سرکار تاج الشریعہ نے بات ختم کر دی, قلم توڑ دیا. پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے مسلک اعلیٰ حضرت ہی کے لیے عطا فرمائی ہے. اگر خود چل سکتے ہو خود چلو, اور اگر دوسروں کو چلانے کی طاقت رکھتے ہو تو دوسروں کو بھی اسی مسلک پہ چلاؤ. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, پائندہ باد. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.